یمن اور سعودی عرب کے درمیان حالات دوبارہ سے خراب ہوتے جا رہے ہیں، لیکن یہ حالات سعودی عرب جان کر خراب کر رہا ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ سعودی عرب کو کیا چاہیے؟ اور یہاں پر دوستو پاکستان کس مشکل میں پڑنے والا ہے؟ کیونکہ آپ دیکھیں کہ پاکستان جو ہے وہ سعودی عرب کے ساتھ دفاعی معاہدہ کر بیٹھا ہے۔ اس کے بعد سعودی عرب میں ایسا کانفیڈنس آیا ہے جس کے بعد وہ کہتا ہے کہ میں اس کو بھی نہیں چھوڑوں گا، میں اس کو بھی نہیں چھوڑوں گا۔ پاکستان ہمارے ساتھ کھڑا ہے، اب پاکستان سے تو پوچھ لیں کہ وہ آپ کے ساتھ یہاں جنگ کرے گا یا نہیں کرے گا۔ یعنی دوستو یہاں پر اب سعودی عرب جو ہے وہ خطے میں مختلف جنگیں شروع کر رہا ہے اور کہتا ہے پاکستان ہماری مدد کرے گا اپنے J-10C سے، اپنے JF-17 سے، جبکہ اب تو پاکستان کے پاس J-35 طیارے بھی آ رہے ہیں۔ لیکن یہ یمن کی جنگ پاکستان کے بھی گلے پڑ سکتی ہے، کیسے آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ یہاں پر دوستو یمن کے جو حوثی باغی ہیں وہ کچھ ویڈیوز اب شیئر کر رہے ہیں کہ 2019 میں بھی سعودی عرب کو سبق ہم نے سکھایا تھا، جب مختلف علاقوں میں سعودی بیک فورسز اور سعودی عرب کی اپنی فورسز جو ہیں وہ یہاں پر داخل ہوئیں اور ہم نے ان کو بھگایا، اور ان کی بختر بند گاڑیوں سے ہمیں پیمپرز ملے تھے، یعنی کہ وہ پیمپر پہن کر جو ہے وہ جنگ لڑنے آتے تھے، یعنی کہ اس قدر جو ہے وہ ڈرے ہوتے تھے، یعنی کہ وہ مذاق اڑا رہے ہیں کہ تم پیمپر پہن کر ہم سے جنگ لڑتے ہو، تم کیا ہم سے جنگ لڑو گے۔ یعنی کہ یہاں تک جو ہے وہ سعودی فورسز کرتی ہیں کہ ان کو جو ہے وہ بختر بند گاڑیوں میں کئی گھنٹے جو ہے وہ رہنا پڑتا تھا، جس وجہ سے وہ پیمپر پہن کر آ جاتے تھے کہ اگر ان کو واش روم جانا ہو تو وہ بیچ میں ہی واش روم کر دیں۔ تو اس حد تک دوستو آپ کہہ لیں کہ سعودی فورسز کا مذاق یمن میں بنایا جا رہا ہے کہ ہم تمہیں چھوڑیں گے نہیں۔ ویژولز آپ کے سامنے چل رہے ہیں کہ ایک طرف سعودی بیک فورسز جو ہیں، یعنی کہ جن علاقوں پر سعودی بیک فورسز کا قبضہ ہے، وہاں کے قبائل اور جو یمن کے ہوتی ہیں وہ قبائل آپس میں لڑنے جا رہے ہیں، کیونکہ یمن کے قبائل یہ کہتے ہیں جو ہوتی ہیں کہ سعودی عرب نے ہماری ناکہ بندی کی ہوئی ہے، اس کو سعودی عرب کھولے نہیں تو ہم سعودی عرب پر حملے شروع کر دیں گے۔ اور دوستو ایک دفعہ سعودی عرب پر حملے شروع ہو گئے تو آپ حیران ہوں گے کہ سعودی عرب کی معاشی حالت پاکستان سے زیادہ خراب ہو جائے گی۔ اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ سعودی عرب یہ جنگ کیوں شروع کرنا چاہتا ہے۔ اصل مسئلہ دوستو آپ کہہ لیں کہ ہارموز اور ریڈ سی کا ہے۔ ہارموز پر سعودی عرب سمجھتا ہے کہ اب ایران اس کو نہیں چھوڑنے والا، اور ایران سے جنگ کرنا سعودی عرب کی تباہی ہے، اس لیے وہ اپنے سے چھوٹے ملک یمن جو ہے اس پر قبضہ کرنا چاہتا ہے۔ اور یہ میپ سے آپ دیکھیں کہ اگر سعودی عرب نے مکمل کنٹرول حاصل کر لیا یمن کا اور وہاں پر اپنی بیک فورسز بٹھا دیں تو یہ پورا علاقہ سعودی عرب کے کنٹرول میں آ جائے گا۔ پھر سعودی عرب کو کوئی ملک یہاں سے روک نہیں پائے گا کہ سعودی عرب کی جو شپس ہیں، تجارتی شپس، تیل وغیرہ، وہ یہاں سے گزر سکے۔ لیکن سعودی عرب کو ابھی پتہ ہی نہیں ہے کہ یمنی جو ہیں وہ ایسے ہی سعودی عرب کے سامنے ہتھیار نہیں ڈالیں گے۔ اگر یہ جنگ شروع ہوتی ہے دوستو، سالوں یہ جنگ چلے گی۔ سعودی عرب پچھتائے گا کہ اس نے یہ جنگ کیوں شروع کی۔ اب سعودی عرب کو چاہیے تھا کہ وہ ایران سے مذاکرات کرتا، یمن سے مذاکرات کرتا اور ایک معاہدہ کرتا کہ ہم یہاں پر آپ کی حکومت کو تسلیم کرتے ہیں، آپ ہمارے ساتھ معاہدہ کریں کہ آپ ریڈ سی پر قبضہ نہیں کریں گے، وہاں پر آنا جانا جو ہے وہ عام رہے گا، فری رہے گا، کوئی ٹیکس وہاں پر بھی نہیں لگے گا۔ یعنی کہ کل کو یمنی ہوتی بھی وہاں پر ٹیکس لگا سکتے ہیں ریڈ سی پر کہ یہ علاقہ ہمارے سمندری حدود میں آتا ہے، ہم ٹیکس لگائیں گے۔ ہارموز پر ایران نے لگا دیا ہے، تو یہ دوستو سعودی عرب کے لیے ایک سر درد بنا ہوا ہے، لیکن اس نے وہ راستہ اختیار کیا ہے جو مشکل راستہ ہے۔ بات چیت سے اس مسئلے کا حل نکل سکتا تھا۔ اب پاکستان کی بات کی جائے تو سعودی عرب اگر مشکل میں پڑتا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ پاکستانی فوج کو وہاں جانا پڑے گا، پاکستانی فوج کو یمنیوں سے لڑنا پڑے گا۔ یہ دوستو پاکستان کو بڑی مشکل میں ڈال سکتا ہے، کیونکہ سعودی عرب کی جس سے لڑائی ہے، یعنی آپ کہہ لیں کہ اگر سعودی عرب کا دشمن کوئی بھی ہے وہ اب پاکستان کا دشمن بن جائے گا۔ اب یمن پر اگر سعودی عرب حملہ کرتا ہے، ظاہر سی بات ہے ایران جو ہے وہ بھی سعودی عرب پر حملہ کرے گا، کیونکہ ایران کی مدد یمن نے کی۔ جب ایران پر حملے ہو رہے تھے تو یمن نے جو ہے وہ ان کی مدد کی اور اسرائیل پر حملے کیے۔ تو یہاں سے آپ اندازہ لگا لیں کہ اگر دوبارہ سے حملے شروع ہوتے ہیں یمن پر تو اس دفعہ ایران جو ہے وہ یمن کی مدد کرے گا اور سعودی عرب پر حملے کرے گا۔ تو کیا پاکستان سعودی عرب کے لیے یمن کو بھی اپنا دشمن بنا لے، ایران کو بھی اپنا دشمن بنا لے؟ تو یہ پاکستان کے لیے بہت مشکل ہوگا۔ اور اگر یہ بھی پاسبل ہے کہ اگر ہم نے سعودی عرب کی اتنی مدد کی کہ اپنی فوجی وہاں پر بھیج دیے تو پاسبل ہے کہ یمن پاکستان پر حملے شروع کر دے، پاکستان کی تجارتی شپس پر حملے شروع کر دے، پاکستان کی پورٹس پر حملے شروع کر دے، کیونکہ یمن کے ہوتیوں کے پاس بھی بیلسٹک میزائل موجود ہیں، بڑے بڑے میزائل موجود ہیں جو وہ اسرائیل پر مارتے ہیں، ڈرون موجود ہیں۔ تو ان سے دوستو پنگا لینا پاکستان کو بھی مشکل میں پڑ جائے گا۔ اس لیے پاکستان کو سعودی عرب کو سمجھانا چاہیے کہ آپ یہ چیزیں جو ہیں وہ بند کریں، آپ ان معاملات میں نہ پڑیں بلکہ مذاکرات کریں۔